ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این نے کو 30-40 سال ملک کے اوپر حکومت کی ہے، اب 5 سال کسی اور کو بھی برداشت کر لیں۔ آپ کو اتنا طویل عرصہ ملا ہے پاکستان میں، تو کسی اور کو اگر ہے تو اب آپ اس کو برداشت کر لیں 4-5 سال پھر آپ کو باری ملے گی، میدان بھی حاضر ہوگا، گھوڑا بھی حاضر ہوگا اور آپ اس کے اوپر دیکھ لیجئے گا۔ لیکن اس طرح سے جو رویہ پارلیمان میں اختیار کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے ریویو کی جو ضرورت ہے۔ یہ جو مہنگائی کا معاملہ کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے بات تو میں نے کہی تھی کہ مہنگائی کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، اور خواجہ آصف صاحب نے بعد میں بات کی اور اسپیکر صاحب نے اس کے اوپر یہ مہنگائی کے اوپر، اکانومی کے اوپر یہ ڈیبیٹ کرائی۔ اب ہمارا خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایم این ایز تھے جو پی ٹی آئی کے، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی سبسٹینٹیو بات جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر آپ لے کے آئیں گے۔ جو حفیظ شیخ صاحب نے کل تقریر کی، بڑی جامع تقریر انہوں نے کی، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ اس میں سب سے پہلی بات کہ جی اگر آپ کی گیس مہنگی ہے، آپ کی بجلی مہنگی ہے تو کیوں مہنگی ہے؟ انہوں نے خاقان عباسی صاحب سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ 15 سال کا معاہدہ وہ کیوں کر کے گئے۔ آج جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایل این جی اور گیس جو ہے وہ ہم ڈبل پیسوں کے اوپر خرید رہے ہیں، جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایل این جی اور گیس جو ہے وہ ہم ڈبل پیسوں کے اوپر خرید رہے ہیں جو مارکیٹ پرائس ہے انٹرنیشنلی، تو وہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی وجہ سے خرید رہے ہیں۔ اب ہمیں وہ بتاتے اور سیٹسفائی کرتے اسمبلی کو کہ آخر انہوں نے یہ معاہدہ کیوں کیا 15 سال کا، جس کو وہ نہ صرف اپنی حکومت کو بلکہ آنے والی 2 حکومتوں کو باؤنڈ کر گئے ہیں۔ اور کیا یہ مناسب ہے ایک حکومت کے لیے کہ وہ آنے والی حکومتوں کو بھی اپنے معاہدوں میں باؤنڈ کر دے؟ اسی طرح سے جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے، جو بجلی ہماری اتنی مہنگی ہے، وہ اس لیے مہنگی ہے کہ جو حکومت نے اس وقت شہباز شریف صاحب اور ان صاحب نے ملا کے جو آئی پی پیز کے معاہدے کیے وہ بڑے مہنگے داموں پہ کیے، اور دوبارہ اب ہمیں ان کا جو فکس چارجز ہے وہ دینے چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات اپنی جو وہ نہیں کی۔ اسی طرح سے جو قرضے ہیں جو 6 ٹریلین سے بڑھ کر کے 24 ٹریلین پہ چلے گئے، انہوں نے اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چینی کا یا جو بحران ہے یا ویٹ کا بحران ہے، اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ملوث ہیں، تو اس کے اوپر کم از کم بات تو کرتے نا، اس میں بتاتے کہ یہ لنکیجز ہیں، اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں جس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ضرورت ہے تحقیقات کرنے کی اور آپ کو کرنی چاہیے۔ ایک بھی بات اکانومی کے اوپر سنجیدہ بحث جو ہے وہ انفارچونیٹلی اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئی، جس کے اوپر آپ کوئی بات کر سکیں، جس کے اوپر آپ کوئی سوال ریز کر سکیں کہ اپوزیشن نے یہ بات کی ہے جس کے اوپر۔ ابھی تک میرا خیال ہے کہ جو پارلیمانی کارکردگی ہے اپوزیشن کی وہ بڑی مایوس کن ہے، اور ان کو اپنے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، میں میڈیا پہ کل سے جو سوشل میڈیا کی معاملات کے اوپر چل رہی ہے اس کے اوپر میں ذرا وضاحت دینا چاہتا تھا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا جس طریقے سے اوپر جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ہمارا ڈیجیٹل میڈیا فارمل میڈیا کی سپیس لے رہا ہے، یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں۔ اس کا ریگولیشن کے 2 پارٹ ہیں۔ ایک پارٹ جو ریگولیشن کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریونیو ہے، آپ کے جو اشتہارات ہیں آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اور میں نے تو خیر ایز این انفارمیشن منسٹر پریڈکشن بھی کی تھی کہ یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو اشتہارات ہیں، آپ کی جو ایڈورٹائزنگ ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بڑھ جائے گی فارمل میڈیا سے۔ اور یہاں پہ آلریڈی ہمارے جو صحافی ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ کرائسس کا شکار ہیں۔ یہ سارے اشتہارات جو ہیں یہ چلے جائیں گے، اگر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر چلے جائیں گے اور ریگولیشن نہیں ہوگی تو ہمارے فارمل میڈیا کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی، ہمارا جو اپنا سیکٹر ہے اس کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریونیو ایسپیکٹ سے آپ ان کمپنیز کو ریگولیٹ کریں اور ان کو یہاں پہ لے کے آئیں کہ وہ ہمارا جو ہمارا فریم ورک ہے اکانومی کا، اس کے اندر وہ جواب دیں ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ بات تو اس فریم ورک کے لیے یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ ایک خواتین کی، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے، پھر بلاسفمی کے حوالے سے، پھر جو یہاں پہ دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے کے حوالے سے سوشل میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے۔
تمام لوگ جو سوشل میڈیا سے اویئر ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسے گروپس بنے ہیں جو 15,000 20,000 25,000 30,000 روپیہ لے کے آپ کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں، آپ کے خلاف ایک پورے محاذ کھڑا کرتے ہیں، اور کئی خواتین کو اور ان کو جو ہے وہ ملائن کیا جاتا ہے، اور ان کے پاس اس کی داد رسی نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ لہٰذا اس کو بھی ریگولیٹ کرنا ضروری ہے. سو ہارمفل کانٹینٹ، اس میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے ہارمفل کانٹینٹ، جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا. اس کا جو تعلق ہے وہ عام صارفین سے نہیں ہے. جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی پولیٹیکل کنٹرول ہوگا، یا یہ کہ یہ اس کے اوپر جو ہے کوئی حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ قدغن لگانے کا ارادہ رکھتی ہے، ایسا اس لاء میں کچھ بھی نہیں ہے. ہارمفل کانٹینٹ جو ہے وہ پہلے یہ تھا کہ وہ سیدھا آپ کو جانا پڑتا تھا کہ پہلے آپ جا کے رٹ کریں یا کچھ کریں، قانون نہیں تھا. اب اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے، اور اس میں جو کمپنیز ہیں ان کو بھی ریپرزنٹیشن کا حق دیا گیا ہے، اور جس کے خلاف ہوگا اس کو بھی جواب دہی کا حق دیا گیا ہے، تاکہ اس معاملے کو جو ہے وہ ہم ریگولیٹ کر سکیں. تو اس سے یہ دو ایسپیکٹ تھے بنیادی طور کے اوپر جس کے اوپر یہ سارا قانون جو ہے وہ لایا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو ڈانٹ کے اشتہارات بند کیے گئے ہیں، کسی بھی چینل کے جو اشتہارات بند کرنے کا کسی بھی چینل کے ساتھ یہ ضرورت ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کسی بھی چینل کے اخبار کے اشتہارات بند نہیں ہونے چاہیے، اور انفارمیشن منسٹر صاحبہ آئیں گی، آپ ان سے ضرور کہیں. میرا نہیں خیال بند ہونے چاہیے، اور نہ بند ہیں. صاحب یہ بتا دیجیے، آپ نے وزارت تو کر دی، لیکن پھر بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جب سے حکومت آئی ہے تو سوشل میڈیا پہ جو ہے کیونکہ لوگوں کو اظہار رائے کی جو ہے آزادی ہے، تو اس میں یہ کہ سوشل لوگ عام شہریوں کی جو لوگ اپنے حکومت پہ خصوصاً تنقید کی جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے یہ قانون لایا جا رہا ہے. تو اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ عام صارفین کے اوپر تو ہو ہی نہیں رہا.